آگے بڑھتے ہیں. آج کے شو میں ہم آپ کی چیمپئن سے ہی ملاقات کرائے جا رہے ہیں. چیمپئنز کا شو ہو گیا آج کا شو تو ویسے کرکٹ سے لے کے اب ای اسپورٹس نا فرام ای اسپورٹس ٹو another game. ورلڈ میموری چیمپئن, ورلڈ اسپیڈ ریڈنگ چیمپئن, ورلڈ مائنڈ میپنگ چیمپئن. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج ہم نے 3 گیسٹ بلائے تو نہیں, ایک ہی گیسٹ ہے, یہ ایک ہی خاتون ہے. ایما عالم ان کا نام ہے. دنیا بھر میں پاکستان کی انہوں نے ایسی پہچان بنائی ہے جو سب اس کو جو ہے وہ اس کے معترف ہیں. ذہنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے یہ جو گیمز ہیں, ایما نے گینس ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہوا یہ ہے کہ ان کو یو اے ای نے گولڈن ریزیڈنسی بھی دے دی ہے. تو ایما ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے ہم بات کرتے ہیں. بالکل ایما, ویلکم ٹو دا شو. بھائی سب سے پہلے تو کانگریچولیشنز. ایما سب سے پہلے تو بتائیے, ماشاء اللہ سے اتنی ساری چیزیں آپ کے, اتنے سارے میڈلز ابھی ہم دکھا بھی رہے تھے ماشاء اللہ, پہلے آپ نے پہنے ہوئے بھی ہیں, پھر دونوں ہاتھوں میں بھی آپ نے پکڑے ہوئے ہیں. کیا فیلنگ ہے اتنا کچھ اچیو کرنے کے بعد؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے. فیلنگ بہت خوشی کی ہے, کیونکہ نہ صرف میں اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچ پائی, بٹ آلسو اپنے ملک کا نام بھی روشن کر پائی آن اے گلوبل اسٹیج. جیسے آپ بتا رہے تھے کہ یہ چیمپئن شپس ورلڈ چیمپئن شپس ہیں, یعنی دنیا بھر سے کمپیٹیٹرز آتے ہیں اور وہ ایک ساتھ چائنا یا ملیشیا جیسے ملکوں میں جا کر کمپیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس کی یادداشت یا کس کی ریڈنگ سپیڈ سب سے زیادہ تیز ہے. تو پاکستان کا اس مقام تک جا کر پہنچنا اینڈ جیتنا از اے ویری بگ ڈیل. ایبسلیوٹلی. ایما تھوڑا سا بتائیے, یہ جو تینوں ڈفرینٹ ڈسپلنز ہیں, دا میموری, دین اسپیڈ ریڈنگ, یہ 2 تو ہمیں سمجھ آتا ہے. واٹ از مائنڈ میپنگ؟ مائنڈ میپنگ جو ہے وہ ایک انفارمیشن مینجمنٹ کا طریقہ ہے جس سے آپ بہت ساری لارج اماؤنٹ آف انفارمیشن مینیج کر سکتے ہیں. کیونکہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس یا پروفیشنلس کے پاس بہت زیادہ تھیوریٹیکل انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ ٹیچرس ہمیں دے دیتی ہیں, اینڈ دے ایکسپیکٹ کہ ہم ایز از یاد لگا لیں گے رٹا لگا کے, بٹ دیٹ ڈزنٹ ورک. تو اس کے لیے مائنڈ میپنگ کام آتا ہے کہ آپ رٹا لگائے بغیر اس معلومات کو صرف آرگنائز اس طریقے سے کر لیں کہ آپ کا برین آٹومیٹکلی اس کو یاد رکھ سکے آسانی کے ساتھ. اوکے. اچھا, ویسے ایما دبئی کے گولڈن ویزا کے حوالے سے مشہور ہے کہ جب آپ لوگ ہم پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو وہ گولڈن ویزا مل جاتا ہے, لیکن آپ کو جو ہے وہاں سے گولڈن ویزا ملا ہے. ویسے 10 سال کے لیے ملتا ہے دبئی کا جو گولڈن ویزا حاصل کرتے ہیں, مگر آپ کے کیس میں ایسا ہوا کہ آپ کی ماشاء اللہ اتنی اچیومنٹس ہیں کہ انہی کی بیس پر آپ کو یہ ویزا ملا. کیسے ملی یہ ساری چیزیں آپ کو, یہ جو ویزا پروسیس سارا ہوا, یہ ذرا ناظرین کے ساتھ شیئر کریں ہمارے. تو گولڈن ویزا آپ نے جیسے بولا کہ دبئی کا ایک لانگ ٹرم ریزیڈنسی ہے جو کہ یوزلی فائنینشیل انویسٹر جو پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں, ملینز آف ڈالرز انویسٹ کرتے ہیں, ان کو ملتا ہے بیکاز دبئی چاہتا ہے کہ وہ اپنا انویسٹمنٹ لائیں. بٹ اچیومنٹ کے بیس پر ریئرلی کسی کو ملتا ہے, اور اس کا جو پروسیس ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے آپ کو ان کی جو منسٹری ہے اس سے ایک ریکمنڈیشن لیٹر چاہیے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کنسیڈر بھی کریں اس کو دینے کے لیے. اس کا کرائٹیریا ہوتا ہے اینڈ اس میں آپ کا منیمم اسکور 40 کا آنا چاہیے. تو میں نے جب اپنی اچیومنٹس فل ان کر کے ان کے پاس بھیجی تو مجھے 70 کا اسکور ملا آؤٹ آف جو 40 ہونے چاہیے. پھر وہ گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے, گولڈن ویزا کی ایک اسپیسیفک کمیٹی ہے, وہ بیٹھتی ہے اینڈ وہ آپ کی اپلیکیشن دیکھتی ہے. تو اٹس اے بٹ آف اے مشکل پروسیس, لیکن وہ تھرو ہو کے ایونچولی مل. تو پاکستانی کو ایک based on just intellectual achievement, which is a rare case. Yeah, it is a rare case and you are a rare personality. Emma, یہ جو چیمپئن شپس ہیں یہ ان کا انعقاد کہاں ہوتا ہے, کس طرح سے ہوتا ہے؟ How do a student, a بچہ can go and participate in it? Is it on a school or a college level? کس طریقے سے ہوتا ہے یہ؟ تو یہ جو چیمپئن شپس ہوتی ہیں سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یادداشت آپ کی ہمیشہ سے اچھی ہونی ضروری نہیں ہے. یادداشت ایک اسکل ہے جو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کی آپ پہلے ٹریننگ لیں گے. تو یادداشت کے میموری چیمپئن شپ میں فار ایگزامپل 10 ڈسپلنس ہوتے ہیں جس میں آپ کو ہزاروں کی تعداد میں رینڈم نمبرز, نیمز اینڈ فیسز, ورڈز یاد کرنے ہوتے ہیں, اور ان کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جن کے ذریعے آپ آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں. اور ان ٹیکنیکس کے لیے میں نے جو ٹریننگ لی تھی وہ میں نے اپنی کوچ سے لی تھی جن کا نام سنیا. اگر میں بتاؤں تو I've also become a part of the National Youth Council. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کچھ نوجوانوں کو سلیکٹ کر کے ان سے پالیسیز بنواتے ہیں تاکہ وہ یوتھ کی ڈیولپمنٹ میں حصہ بن سکیں. ونڈرفل ایما, ونڈرفل. آپ سے بات کر کے بھی اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک
लड़की में इतना सारा माशाल्लाह टैलेंट है. आपकी सारी अचीवमेंट्स के लिए हम सब की तरफ से आपको सलाम भाई, ज़बरदस्त. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.